قریب قریب ہو جائیں. قریب قریب ہو جائیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. الآیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، پالنہار، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، مختارق العالم الغیب ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، خطیب الانبیاء، خطیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے. محترم سامعین حضرات، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو گھروں کے اندر موجود ہیں وہ جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آئیں. تو انشاءاللہ میرے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا ظہیر احمد ظہیر صاحب ان کا خطاب ہوگا. تو آپ آواز ایک جگہ پہ برقرار رکھیں جہاں پہ پہلے آواز تھی، کم نہ کریں، بڑھا دیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا ہے. کس بات کا؟ بے شک نماز جو ہے بے حیائی، عریانی، فحاشی، برے کاموں سے انسان کو منع کرتی ہے، روکتی ہے. کیونکہ میرے سے قبل حضرت مولانا عبدالباسط جنجوہ صاحب یہ بیان فرما رہے تھے نماز کے متعلق، لیکن میں یہیں سے تھوڑا سا آگے ٹرانسجینڈر، جو آپ نے لفظ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا. ٹرانسجینڈر ہے کیا چیز؟ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے مقصد. یہ ایک بل ہماری گورنمنٹ نے پاس کیا ہے، وہ بل کہ جس کے اندر مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کر سکتا ہے، اس پہ کوئی قانون نہیں ہے. بے حیائی جو مغربی تہذیب غیر مسلم ممالک کے اندر ہوتا ہے، عام الفاظ کے اندر کہہ لیں کہ جو کام قوم لوط علیہ السلام کے اندر تھا، اس کام کی منظوری اس ملک پاکستان کی گورنمنٹ نے وہ بل پاس کر دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بے حیائی، عریانی، فحاشی ہے، برے کام ہیں جن کی کرنے کی کوئی پابندی نہیں. ہماری گورنمنٹ نے آپ کو اجازت دے دی، لیکن آج مسلمان خاموش ہیں. صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہم نے آواز اٹھائی، لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دینا چاہتا ہوں. کیوں کہ یہ میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ میرے رب کا قرآن جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آئیے سنیے، غور کیجئے. میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک چیز تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو. لیکن آج ہماری زبانیں جو ہے غلط استعمال ہو رہی ہے. کہیں جو ہے زبان کے ساتھ گالیاں دی جا رہی ہے، کہیں جو ہے زبان کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، کہیں جو ہے زبان کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر کبیرہ وعدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، کہیں جو ہے زبان کے ساتھ جو ہے لوگوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، زبان غلط استعمال کی جا رہی ہے، وعدوں کی پاسداری نہیں ہے، امانت کے اندر خیانت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے. ایک اور بات
بات میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. وہ کون سی بات؟ فرمایا کہ دوسری بات جو ہے وہ بات یہ ہے کہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو. میں تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. دو چیزیں، ایک زبان ہے، دوسری شرمگاہ ہے. ان دو چیزوں کی تم جو ہے حفاظت کی ذمہ داری دے دو. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. آؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے اندر داخل ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اللہ کی جنت کے مہمان بن جائے، پھر ہم نے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے. یہ جو ٹرانسجینڈر کا بل گورنمنٹ نے پاس کیا ہے، اس بل کا بھی ہم نے رد کرنا ہے، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا پکڑا جائے، ان کو فقتلو، قتل کر دو. دونوں کو، فاعل اور مفعول کو، دونوں کو قتل کر دو. آج میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر اس طرح کے بڑے بے شمار کیس ملتے ہیں. حتیٰ کہ پرسوں میں اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا، رحیم یار خان کا واقعہ ہے کہ جس کے اندر مرد کا مرد کے ساتھ نکاح کیا گیا. جس دنیا کے اندر رہتے ہو، کس ملک کے اندر رہتے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے میرے آپ کے مسلمان اس ملک کے اندر؟ لڑکا لڑکے کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. یہ ہماری گورنمنٹ نے اس طرح کے بل کیوں پاس کیے؟ یہ احتجاج کرے، اپنی آواز بلند کرو. کیوں کہ حضرت خالد بن ولید کے دور کے اندر اس طرح کا واقعہ آیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جو ہے امیر المومنین تھے. سیدنا خالد بن ولید ایک علاقے کے اندر گورنر تھے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ یہ جو واقعہ جو ہے اغلام کرتا پھرتا، یہ جو ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا کوئی جو ہے، مجھے تو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے. کون خط لکھ رہا ہے؟ کس کو خط لکھا جا رہا ہے؟ سیدنا خالد بن ولید جو ہے خط لکھنے والے، کس کو لکھا گیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا گیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط پہنچا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہ یہ حدیث رسول سنائی. کون سی حدیث سنائی؟ فرمایا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے. حدیث سنانے والے کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی ہے. اور صحابہ ایک مسئلے کا علم نہیں ہے. خالد بن ولید نے خط لکھ دیا امیر المومنین کو کہ ہمیں یہ مسئلہ، اس کا حل بتلایا جائے. اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بتلا دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج برائی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، برے کام عروج پر ہے. ان کاموں کو روکنا ہے. اگر ہم ان کاموں کو روکیں گے، اگر ہم محنت کریں گے ان کاموں سے روکنے کے لیے اور خود بھی اس سے بچیں گے، پھر سمجھ لو کہ رب العالمین کی جنت کے مہمان بن جاؤ گے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود غیرت مند ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ میرا رب غیرت مند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیرت مند ہے اور ان سے بڑھ کے میرا رب غیرت مند ہے، وہ بندہ ان برے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، بچا لے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، وگرنہ جو ہے تباہی ہے، بربادی ہے. کیونکہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرما دیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر شرم ختم ہو جائے، جب
تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے، پھر جو تم چاہو کرتے پھرو۔ ایک اور حدیث، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا حصہ۔ اگر حیا ہی نہیں ہے، بہن اور بیٹی کا جب لحاظ ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کا شرم و حیا ہی نہیں ہے، پھر جو تم چاہتے ہو، جو تمہارا دل کرتا ہے وہی کرو، لیکن اس کا جو ہے ایندھن وہ تم کس چیز کے ہو؟ جہنم کے ہو، جہنم کے اندر تمہارا پھر داخلہ ہے۔ کیونکہ جو زانی مرد اور عورتیں ہوں گی، جہنم کے اندر ایک تنور ہے، وہ ان کا مقام ہوگا، اس کے اندر ان کو جلایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔